السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ناز گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عائشہ۔ کل ہم عوام کو سنا رہے تھے خوشخبری، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کو، پوری دنیا کو ٹرمپ سے اللہ ہی بچائے۔ بالکل، آمین۔ اور دنیا کو ٹرمپ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، کیونکہ وہ جو جس قسم کی وہ چیز ہے، ابھی اس نے کل مطلب ایک طرف جب ایگریمنٹ تیار ہو گیا، سائن ہونا صرف باقی رہ گئے، تو پہلے اس نے یہ دورفنتنی چھوڑی کہ جو عرب کنٹری، مسلم کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب، پاکستان، قطر اور عمان ایک دو اور ہیں، یہ ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کریں، جس پہ یو اے ای نے کیا ہوا ہے۔ ابراہم ایکارڈ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات قائم کریں، اور ایک نارمل کنٹری کی طرح اس کو قبول کریں، جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل بیس ہی نہیں ہے۔ اور ایمان کا ایسا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا بالکل جب تک کہ وہ فلسطین کو اسٹیٹس نہیں دیتا ریاست کا۔ تو اب یہ اس قسم کا مطالبہ کرنا تو دراصل ایک طرح سے وہ ان تمام کنٹریز کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا، یہ اس معاہدے سے پیچھے کرنے کے مترادف ہے نا۔ ایکچولی سر، ہم نے ذکر کیا تھا جیسے کہ یہ معاہدہ ہونے والا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اسرائیل اگر کوئی حرکت نہ کرے تو یہ معاہدہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے سر، آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ پہ کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی قرضے پہ ہی چل رہی ہے آلموسٹ، اور اس کو قرضہ دینے والا کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ اب یہاں پہ جو اسرائیلی لابی بیٹھی ہوئی ہے امریکہ میں، اوبیسلی وہ اس کو مجبور کر رہی تھی، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو، وہ تو پہلے ہی نہیں رضامند تھے، وہ تو جنگ چاہتے ہیں، پوری دنیا کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، اور یہ انہوں نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ بالکل۔ تو وہ یہ بلیک میل کیا گیا ہے، دوبارہ سے پہلے استعمال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اس خطے میں بدامنی پیدا کرے جنگ کی صورت میں، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس شرط کو آگے رکھ دیا گیا ہے کہ جو ہے جو ناقابل قبول ہے، جس کے بعد جس کے بعد یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس شرط، اس کنڈیشن سے ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر یہ جنگ اب لمبی چلے گی۔ اور جیسے کہ اس نے ابھی عائشہ دوبارہ حملہ بھی کیا جنوبی ایران پہ، اور وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دفاع میں کیا، تو بھائی سب اپنے دفاع میں ہی کرتے ہیں۔ نہیں سر، انہوں نے 8,000 سے زائد مسلمان ختم کر دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں ان حملوں سے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ حملے کیا۔ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ان کی تنصیبات تباہ ہوئی ہے، اتنا نقصان کر دیا ہے، اور پھر بعد میں اس حملے کو اپنے ڈیفینس کے لیے، کتنی غلط بات ہے۔ سمجھ نہیں آتی یہ دنیا جا کیا رہی ہے، سوچ کیا رہی ہے۔ مائنز بچائے جا رہے تھے اور ہمارے جہاز خطرے میں تھے، اس لیے ہم نے اس سے حملہ کیا۔ اور سر کل جو اس کا تھوڑا سا احوال بھی بتاتے چلے نا کہ ٹرمپ نے کس سچویشن میں یہ بات کی ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ویڈیو کال کے ذریعے مختلف ممالک کے سربراہان کو ویڈیو لنک پہ لیا ہوا تھا، اور چونکہ ایران کے معاملے پہ بات چیت چل رہی تھی، تو اس میں نہ صرف قطر تھا بلکہ یو اے ای اور دیگر ممالک جو تھے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور ہماری طرف سے آرمی چیف جو تھے وہ ویڈیو لنک پہ موجود تھے۔ تو اچانک سے ٹرمپ نے یہ فرمائش جو ہے، یہ اپنی شرط آگے رکھ دی، اور اس کے بعد تمام لوگ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جی یہ ٹرمپ نے آخر کیا کیا دیا ہے۔ اور جی بولیں۔ تو اس کے بعد کافی دیر خاموشی کے بعد ٹرمپ بلکہ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ لائن پہ موجود ہیں، مطلب سب سکتے میں چلے گئے، سب کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے انہوں نے کیا کہ میں ایران کے ساتھ معاہدہ تب کروں گا جب آپ ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کریں گے اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ جو تھی یہ ٹرمپ کی بد دیانتی ہے سر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بلیک میل کرنا کہ اب جی خلیجی ممالک میں امن تب آئے گا جب ہم ایران کے ساتھ معاہدہ تب کریں گے جب جی اسرائیل کو مانا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں پاکستان کی پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہے، وہ کیا موقف لے گا، کیا وہ ابھی اسٹل ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن ٹرمپ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ چائنا جا کے بے عزت ہو کے آیا ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو جس میں چائنا کا ایک ہال ہے جس کی بہت ساری سیڑھیاں ہیں، وہ اس کو چڑھتے ہیں بڑے فخر سے کہ یہ ان کی ترقی کا زینہ ہے۔ اس پہ جو چائنیز وزیر اعظم ہے چن شی جی پنگ جی سر چمچ گرا دیں نام شی کہتے ہیں ویسے، تو ہاں وہ اور ٹرمپ وہ چڑھ رہے تھے، وہ چڑھتے جا رہے ہیں اور ٹرمپ تھک رہے تھے،
اور پھر رک جاتا تھا ٹرمپ کے لیے پیچھے کو دیکھنے کے لیے بتانے تاکہ ان کو وقفہ ملے اور وہ سانس لے لیں. اس حد تک یہ وہاں جا کے بے عزت ہوئے ہیں بھائی صاحب. اب جب یہ اپنے ملک واپس آئے ہیں اور ایک آدھی دنیا ان کو عزت دے رہی ہے تو بجائے عزت لینے کے اور ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ خود اپنے ہی ملک میں بھی یہ بے عزت ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب اگر ان کو وہ کہتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ عزت ہر ایک کو راس نہیں آتی، شاید یہ بات سب نے ٹرمپ کے لیے ہی کی. اور سر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا سیاسی کریئر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان میں آ چکا ہے، اور جب اس نے دوبارہ ایران پہ حملہ کیا ہے تو ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائی متوقع ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے سر اس جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی عالمی منڈی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمام دنیا میں مہنگائی جو ہے مزید بڑھے گی. ہم لوگ کل بات کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں ایٹ لیسٹ جب سینکشنز ختم ہو جائیں گے ایران پہ تو پاکستان میں بھی اس کا فرق پڑے گا اور ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے وہ ایک ویڈیو میں نے کہتا تھا ایک دم سے جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، اور ہوا یہ کہ اب دوبارہ سے جنگ خطے پہ منڈلا رہی ہے. اور اس کے لیے وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں نے جنگ بندی کے جو ہمارا اصول ہے، معاہدہ ہے، اس پر کاربند رہتے ہوئے یہ حملہ کیا. یہ عجیب فلسفہ عجیب ہے، اور پوری دنیا کو سر اس نے جنگ میں جھونک دیا ہے. اب یہاں پر یورپی ممالک کے سربراہان تو ویسے ہی ان کی پالیسی سے ناراض ہے. ایک بندہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے اور سپر پاور کا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، اس کے اس طرح کے بیانات، اتنی اوچھی حرکتیں اور اپنے بیانات پہ یو ٹرن لے لینا، اس کی کریڈیبلٹی صفر ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. وہ اپنے کارنامے خود بھگتے گا. آگے بڑھتے ہیں کہ چائنا نے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس کی مذمت کرتے ہوئے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان سے کہا ہے کہ جو چائنیز وہاں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. لیکن آفرین ہے چائنا پہ کہ ان کے اتنے انجینئرز جو ہیں وہ مارے بھی گئے دہشت گردی میں، اور اتنا زیادہ ان کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، لیکن پھر بھی وہ جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا سی پیک کا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. انہیں معلوم ہے کہ اس سی پیک کے پیچھے کون سی عالمی طاقتیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر جو اس خطے میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو یہ صرف بھارت ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور ابھی جب پاکستان نے ڈپلومیسی میں اپنا اہم کردار ادا کیا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، تو بھارت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں، نہ صرف کوئٹہ میں انہوں نے حملے کیے ہیں، وہاں پہ ٹرک جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے پاکستان کو بہت سخت اقدامات کرنے چاہیے، ایسے فول پروف کہ انڈیا وہاں ایسے حملے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے ہم مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی. سر وہ اس لیے ہو نہیں پا رہی، آپ دیکھیں جو پہاڑوں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ناراض بلوچ ہیں، اور ناراض بلوچ ہمارے اپنے ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں. اپنوں سے جنگ نہیں کی جاتی. ہماری آرمی کا، ہماری گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ ہم کسی طرح ان کو راضی کر کے پہاڑوں سے نیچے لے کے آئیں، ان کی ترقی خوشحالی. وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا بلوچستان میں ترقی ہو، بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق ملے، بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی ضروریات ملے، تو وہ خود بھی آئیں. ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کسی اور کی پراکسی پہ کام کر رہے ہیں سر، ان کو پیسے مل رہے ہیں ڈالرز کے لیے، چند ڈالرز کے لیے وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، خواتین کو استعمال کریں. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ خواتین بامبر کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے خواتین جو ہیں ان کو نہ صرف بلیک میل کیا جاتا ہے بلکہ اپنی آرمی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان کو بھیجا جا رہا ہے. اتنی زیادہ تلخ حقیقت ایسے اپنے میں پھر اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے، جیسے کہ وہ ظاہر ہے پاکستان پہلے اور غدار بعد میں. اگر آپ غدار کو پالتے رہیں گے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ اس وقت نہیں ہوں گے اس زمانے میں، جب ایسٹ پاکستان کا یہ اور ویسٹ پاکستان ایک ہی تھے، اور جب جھگڑا چل رہا تھا کہ 1973 کی بات مجیب خان اور مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے مابین، تو ایک معاہدہ لکھ کے دیا گیا جس میں کافی سارے نکات جو ہیں وہ مجیب الرحمان کے مانے گئے تھے، لیکن اس نے وہ معاہدہ 11th آور پہ اٹھا کے باہر پھینک دیا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ پوری مکتی بانی تھی اور وہ طے کر چکے تھے کہ پاکستان کو الگ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر یہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ایک لحاظ کرتے رہیں ان کا، اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے
سر اس حوالے سے نہ صرف بلوچستان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے بلکہ اس حوالے سے ہماری آرمی بھی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ چینج کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ چند لوگ ہیں، آپ دیکھیں پہلے بہت زیادہ یہ تقریبی کارروائیاں ہوتی تھی، بہت حد تک کنٹرول ہاں ہو گئی کافی تھی، کنٹرول ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ اسی لیے شروع ہوئی ہے نا کہ بھارت کو ہمارا جو امیج پوری دنیا میں بہترین انداز میں پھیل رہا ہے وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہو اور رہا. جس طرح بھارت ذلیل ہوا ہے، جس طرح مار کے حق میں ہمیں کامیابی ملی ہے اور اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے، تو ابھی تک اس کو اپنی ذلت نہیں برداشت ہو رہی، وہ کسی کو اس کے منہ زخم دکھانے بھرنے کے میں نہیں آ قابل رہا. نہیں ہے، یس. اور خاص طور پہ ان کے اپنی جو اپوزیشن ہے مودی سرکار کی، وہ ان کو سیدھا ہی نہیں اچھا کھڑا ہونے وہاں دیتی، پہ وہ اتنا حالت، ذلیل کرتے ہیں. وہاں بھی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انڈین اسٹوڈنٹ بھی اپنے تعلیمی بورڈ کے حوالے سے بھی کوئی نیگیٹو کمنٹ کر دیتا ہے ٹویٹر پہ تو وہ اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیتا ہے. بالکل. اس حد تک وہ پاکستان سے خوف زدہ ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہاں تھا تو بس یہ جو پراکسیز ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، نہ صرف ان کو بھارت بلکہ اسرائیل کی طرف سے بھی فنڈنگ جاری ہے. آپ دیکھیں سر ان کے اکوپمنٹ دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کو کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ جو پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ان کو جدید اسلحہ تربیت کون دے رہا کون دے رہا ہے؟ ہے. یہ لیکن پراکسی یہ دے دیکھنا رہی ہے. ان کا کام ہے جو ہم نے دفاعی ادارے بنائے ہیں، جو ایجنسیز بنائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پہ چیک رکھیں کہ کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. چلیں ایسا کر رہے ہوں گے وہ لوگ اپنا کام، ہمیں یہاں تو نہیں پتا کہ وہ مذاکرات نہیں کرتے کیا کیا کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی 9/11 ہو گیا تھا. ہاں سر آج آپ کو پتہ یوم عرفہ بھی ہے اور آج حج بھی ہے، تو ہم اپنے یوم عرفہ سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ بڑا دعویٰ کرتی ہیں پی ٹی آئی کی خبروں کا، آپ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ گوہر ایوب اور افریدی کی اور نقوی کی ملاقات پشاور میں گوہر ایوب کے گھر ہوئی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان بھی اس میں شامل تھیں، جس کی انہوں نے تردید کی ہے. تو پتہ چلا ہے کہ ہوئی. انہوں نے اپنے نہ ہونے کی تردید کی ہے کہ میں وہاں نہیں تھی، لیکن ملاقات کی تصدیق کر دی اسی طرح. اچھا سر، اچھا ہو گیا آپ نے یہ خبر دے دی ہے، اور چونکہ مجھے لگا تھا کہ ہم نے بس اسی پہ فوکس کرنا ہے، اور یہ ٹاپک تو ظاہر ہے ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا. تو آپ کو جیسے کہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ عید کے بعد متوقع ہیں کچھ چینجنگ ہو، اور جس طرح ان کی 8 گھنٹے ایک میٹنگ جاری رہی تھی پارلیمانی کمیٹی کی پی ٹی آئی کے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مزاحمت کی جگہ مفاہمت، اور چونکہ مفاہمت کے ذریعے ہی معاملات جو ہے یہ سر یہ آئی تھنک جمعے کی بات ہے، کافی دن ہو گئے ہیں اس کو، ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے اچھا پروگرام جس میں. میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 14 مئی کو ہوئی تھی، پھر اس کے بعد شاید یہ سوچ آئی ہو کہ یہ والی ہم نے چینج لانی ہے. سر آپ 14 مئی کی بات اب کر رہے ہیں؟ وہ کیونکہ لیک اب ہوئی ہے خبر، ابھی 2 دن پہلے لیک ہوئی. چلیں وہ آپ کو پتہ ہے جب سہیل افریدی جو ہے یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے آئے تھے تو اس ٹائم بھی یہ خبر جو تھی بالکل بات کی گئی تھی، ان سے پوچھا بھی گیا تھا، سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے کہا ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں. تو یہ جو تھے بیرسٹر گوہر نے جواب دیا تھا، لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتا رہی ہوں، ان کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے یہ 8 گھنٹے چلی تھی، اور اس 8 گھنٹے میں انہوں نے اپنے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو اختیار یہ دیا تھا کہ اب جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے فیصلے پہ لبیک کہیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اچھا اس حوالے سے میں تھوڑا سا اور اپڈیٹ کرتی ہوں. میں نے جنید اکبر کا ایک اسپیشل انٹرویو کیا تھا، ان سے میں نے سوال بھی کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو محمود اچکزئی ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں، اور میں بھی یہ لوگ جو ہے مذاکرات کی طرف جائیں، اور ساتھ میں قائمہ کمیٹیوں کا حصہ بننے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی طریقے سے خان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور جب خان ہمیں اجازت دیں گے تو ہم واپس قائمہ کمیٹیوں میں آ جائیں گے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کلیم کر رہے تھے کیونکہ یہاں پہ ایسی قانون سازیاں ہو رہی ہیں جس میں اپوزیشن کو ہونا ضروری ہے، اور اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ قانون بن رہے ہیں جو عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بقول ان کے مبینہ طور پہ انہوں نے کہا تھا. تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمان کی کمیٹیوں میں واپس آئیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں. اور کل جو یہاں ایک ٹولہ بھیجا گیا تھا سابق پی ٹی آئی ارکان کا اور مشرف ٹیم کا، وہ بھی میرا خیال ہے پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد آپ کو حالات سازگار ہوتے نظر آئیں گے. قومی حکومت کا مطالبہ وہ کر رہے تھے. سر وہ تو اپنی سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہو، جو ان کے پاس اطلاعات ہیں ان حوالے سے بات کرتے ہو. خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری اور جو علی دورانی تھے، ان کا بالکل صاف واضح طور پہ یہ کہنا تھا کہ یہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یہ چاہتی نہیں ہے خان باہر ہے، اور اگر یہ خان باہر آ گئے تو ان کی سیاست جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ جو فرسٹ ایئر ان کی قیادت کوشش کرتی ہے خان صاحب کے لیے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹی میں ہر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام معاملات جو ہیں وہ صفر پہ آ جاتے ہیں. کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ان کو
खौफ है अपने सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग की जाती है ना सर, बहुत से ऐसे MNAs है बेचारे, वो कहना चाहते हैं, वो बोलना वो चाहते हैं, बोल नहीं वो पाते। बोल नहीं पाते क्योंकि पूरा जो मीडिया ग्रुप है, आप ये कह लें कि PTI फैन क्लब जो है वो उनके पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो चलें, ओपनली बोल नहीं पाते। दुआ करते हैं कि ईद के बाद हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं और कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि एक तो पहले ही जंग है, जंगी हालात हैं, मामलात हैं, मईशत नीचे जा रही है और हंगामा आ रही है और तहरीकें शुरू हो जाएं तो और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। तो आज इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। ईद मुबारक, हाँ, ये भी कहते हैं। ईद मुबारक। आप अरफा की बात कर रही थी, वो क्या जी। कर लें, ईद मुबारक दे दें। जी, आज यौम अरफा है और यौम अरफा के मौके पे आप सबको हज मुबारक हो। अल्लाह ताला इस हज की बरकत से ये पूरी दुनिया पे जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं इसको ख़त्म करे और हदायत दे सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाला हुआ है और मानता भी नहीं है और कहता है कि हम अपनी डिफेंस में करें। और दूसरा, कल ईद है, ईद पे गरीबों को ज़रूर याद रखें और इर्द गिर्द देखें जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते या कुर्बानी की इस्तात नहीं रख सकते तो उनको ज़रूर अपनी खुशियों में याद रखिएगा। और ये ईद जो है हमें कुर्बानी का सबक देती है, तो सबसे पहले अपनी अनाओं को कुर्बान कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। ये इतना मुश्किल टाइम है कि इसको बजाय इसके कि आप नफ्सा नफ्सी में गुजारें, एक दूसरे की हेल्प करके गुजारें, आपको भी अच्छा लगेगा और अल्लाह ताला बरकत भी देगा। इसी खूबसूरत नोट और नसीहत के साथ इजाज़त लेते हैं राशिद हबीब और आयशा नाज़ ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान से। देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।